السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ نواز شریف صاحب کے سابق دور میں آصف علی زرداری صاحب اور محترمہ کے خلاف 12 مقدمات قائم کیے گئے تھے۔ 2007 میں محترمہ کی شہادت کے بعد ان کا نام ان مقدمات سے خارج کر دیا گیا۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں محترمہ اور پرویز مشرف صاحب کے درمیان ایک ڈیل ہوئی جس کو NRO کہا گیا۔ اس ڈیل کی وجہ سے مقدمات کو ختم کر دیا گیا اور 2008 میں 18 اگست کو پرویز مشرف ایوان صدر سے رخصت ہوئے اور آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے صدر بن گئے۔ صدر ہونے کی وجہ سے ان کو آئین میں دیا گیا استثناء حاصل ہو گیا کسی بھی عدالتی کارروائی کے خلاف۔ 2013 میں آصف علی زرداری صاحب رخصت ہو گئے ایوان صدر سے اور اس کے بعد پھر 2013 میں ہی وہ مقدمات جو NRO کی وجہ سے بند کیے گئے تھے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ مقدمات دوبارہ سے بحال ہو گئے کیونکہ سپریم کورٹ نے NRO کو کالا قانون قرار دیا، کالعدم قرار دیا۔ 2013 سے یہ مقدمات آصف علی زرداری صاحب کے خلاف کھلے، جن میں سے صرف ایک ایسا مقدمہ ہے جو باقی ہے، ایک مقدمہ زیر التوا ہے اور باقی تمام مقدمات میں آصف علی زرداری صاحب یعنی ملزم آصف علی زرداری صاحب باعزت طور پر بری ہو گئے ہیں۔ ایک مقدمہ زیر التوا اور ایک مقدمہ جو ابھی اس وقت چل رہا ہے پاکستان کی احتساب عدالت میں، جس میں اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس مقدمے میں جو شواہد ہے، دستاویزی ثبوت تقریباً 310 صفحات پر مبنی، وہ دستاویزی ثبوت غائب ہو گئے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں جو صفحہ نمبر دیا گیا ہے 332 صفحہ نمبر سے لے کر 642 تک 310 صفحات غائب ہو گئے اور یہ وہ اہم 10 صفحات تھے جن پر نیب کے تفتیشی افسر کی رپورٹ اور گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے تھے۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور مہلت دی ہے کہ فوری طور پر وہ دستاویزی ثبوت جو غائب ہوئے ان کو سامنے لایا جائے۔ اس عام کیس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ کا پاکستان کا اہم ترین دورہ جو 3 جنوری کو ہونا تھا لیکن سعودی عرب اور ایران کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کی وجہ سے وہ ملتوی ہو گیا۔ سعودی وزیر خارجہ پاکستان میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ جو آنریبل پینل موجود ہے آپ سے تعارف کروا دوں، اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ہمیں رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز سے میاں عبد المنان صاحب، سر تھینک یو سو مچ۔ احمد رضا قصوری صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور آئینی و قانونی ماہر، تھینک یو سو مچ۔ شہریار آفریدی صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور قیوم سومرو صاحب سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں قصوری صاحب آپ سے آغاز کروں تو کس طرح دیکھتے ہیں سر آپ یہ دستاویزی ثبوت ہی غائب ہو جاتے ہیں اہم کیسز میں؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اپنا شاٹ آیا تھا ٹی وی کے اوپر جس میں دکھایا گیا تھا کہ واجد شمس الحسن جو ہے وہ سوئس کیسز میں باقاعدہ وہ بڑی بڑی جو لارج سائز جو تھے ڈبے جن کے اندر تھا ایویڈنس تھا اس کو ڈگی میں رکھ رہا اور وہ پھر لے کے غائب ہو گئے۔ اب جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 330 صفحوں پر مشتمل ریکارڈ جو ہے غائب ہو گیا ہے اور اس میں جو نیب کا ایک جو آفیسر ہے اس کا ایک بیان ہے کہ میں نے خود وہ پیپرز نیب میں جمع کرائے ہیں۔ حسن وسیم افضل ڈیپوٹی چیئرمین نیب، ان کا اپنا بیان۔ اب چیز یہ ہے کہ دس از اے ویری سیڈ سٹوری اور یہ نیب کی کارکردگی کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ہے۔ یہ ایک بڑی ہائی پروفائل آرگنائزیشن بنائی گئی ہے اس ملک میں میگا کرپشن کو دیکھنے کے لیے اور اس کا سدباب کرنے کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے ہاں جو صوبوں میں اینٹی کرپشن آرگنائزیشنز ہیں دے آر سپر اینٹی کرپشن، کیونکہ اینٹی کرپشن بنی ہے، اینٹی کرپشن کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی تم نے جو ملائی کھائی ہے اکیلے کے لیے مت کھاؤ نا، ملائی ہمارے ساتھ بھی شیئر کرو۔ تو وہ جو ملائی جو شیئر ہے اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ریاست کو ہو رہا ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ اس کا کدھر غائب ہو گئے، کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو منان صاحب زیادہ بہتر جانے کہ ہی از ان دی گورنمنٹ اینڈ ان کی ذمہ داری ہے اس کا جواب دینا، ناٹ می۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا سیریس ہے اور یہ جو قمر زمان صاحب ہیں، آپ دیکھیں کہ جو 2 آدمی جو پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے کنسنسس سے جو بندہ آتا ہے، اب جو شک و شبہات کا جو عالم ہے، جو جن لوگوں نے اس کو نامنیٹ کیا ہے
اور یہ ہی واز این ADC ٹو جنرل ضیاء الحق, وہاں سے ہی واز انڈکٹیڈ سول سروس تھی. اب اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ یہاں تو کوئی بڑا لا نوئنگ اور بڑا آنیسٹ, جس کی کہ لوگ اس کی شرافت کا, اس کی انٹیگریٹی کی قسم کھا سکیں, اس قسم کے بندے کو یہاں پر بٹھانا چاہیے, نہ کہ ایسے شیڈی کریکٹر. سر وزیر اعظم اور خورشید شاہ کھا رہے ہیں نا ایک طرح کی قسم, اعتماد ہے اپوزیشن اور حکومت کو تو نہیں لگایا. تو بات یہ کہ ایسے شیڈی کریکٹرز کو لا کر ایک ایسی آرگنائزیشن جس کا کہ بنیادی جو ایجنڈا ہے, اس کا چارٹر آف ڈیوٹی یہ ہے کہ اس ملک میں میگا کرپشن کو ختم کرنا, اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا جو مال جو لے کے لوٹ کے باہر فارن بینکوں میں گئے اس کو واپس لے چلیں جی. دستاویزی ثبوت غائب کس طرح سے ہوئے, حکومت سے پوچھتے, لیکن شہریار آفریدی صاحب سے. آفریدی صاحب, یہ صرف پہلا کیس نہیں ہے زرداری صاحب کا جس میں دستاویزی ثبوت غائب ہوئے ہیں. SGS اور کوٹیکنا ریفرنس, ان دو کیسز کے اندر بھی زرداری صاحب کے دستاویزی ثبوت غائب ہو گئے, اور ان دو کیسز میں زرداری صاحب کی جو بریت ہوئی, ایکویٹل ہوا, فاروق ایچ نائک صاحب نے اسی چیز کو پلی بنایا کہ چونکہ شواہد موجود نہیں ہیں لہٰذا میرے موکل کو بعزت بری کیا جائے. اب یہ تیسرا کیس ہے, اس میں بھی دستاویزی ثبوت غائب ہو گئے, اور بادی نظر میں یہ امپریشن دیا سامنے, جو اس پہ تجزیے سامنے آ رہے ہیں کہ اس میں بھی امکان ہے کہ زرداری صاحب جو ہے ان کا ایکویٹل ہو جائے. مکاؤ ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. یہ جی بہت کنسرن والی بات ہے, اور مجھے بطور ایک پاکستانی کے سب سے پہلے جو سوالیہ نشان آتا ہے وہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم پہ آتا ہے. پھر دوز ہو آر ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرس, آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ, ایک عام پاکستانی کے ناطے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے, اور ایک جو میسج نیچے تک جاتا ہے اس میسج کے بڑے ہی سیویئر کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, کیونکہ اسی چیز کو پلی بنا کے عام طبقے میں اور عام سطح پہ کرائم ریٹ آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور یہ وہ تمام کڑیاں مل کے ایک قوم کو نہ صرف نیشنل لیول پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی بدنام کرتی ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ ان اسپائٹ آف آل یور ایفرٹس آپ نے قربانیاں دی, جان و مال کی قربانیاں دی, آپ نے فائنینشیل لاسز برداشت کی, انٹرنیشنل لیول پر اس کی کئی ایگزامپل نہیں ملتی. 9/11 کے بعد آپ کی پلی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. صحیح. کیوں سننی؟ کیونکہ کریڈیبلٹی کا سوال آ گیا. تو جب آپ کے لیڈرشپ میں, جب آپ کے نیشنل لیڈرز ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں جس میں لوگ انٹچیبل بننا شروع ہوں اور پھر اداروں پر سوالیہ نشان شروع ہوں, تو پھر یہ رسپانسبلٹی اس کنسرن, اس میں زرداری صاحب کو میں بلیم نہیں کروں گا. وہ بیچارے تو 17 سال 18 سال کیسز میں زرداری صاحب کو بلیم نہیں کروں گا, ان کے ساتھ تو زیادتی ہوئی, کچھ ثابت بھی نہیں ہو سکا اور ان کو سزا بھی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو بلیم نہیں کروں گا. آپ جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں, انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ یا مار دیے جاتے ہیں, یا ان کا پتہ نہیں چلتا, یا ججز آتے نہیں ہیں فور فرنٹ پہ, وہ لیفٹ رائٹ ہو جاتے ہیں. یعنی واٹ آر وی کنویئنگ ایز اے نیشن, ہم کیا پاکستان کے اندر اور دنیا کو کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ what we are up to. رائٹ. میں آتو سومرو صاحب, میں میاں صاحب سے ذرا جان لوں. میاں صاحب, نیب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دستاویزی ثبوت سارے عدالت کو فراہم کیا, احتساب عدالت کو, اور احتساب عدالت کے پاس سے غائب ہوئے ہیں. اب عدالت کے پاس سے ثبوتوں کا غائب ہو جانا یا نیب کے پاس سے غائب ہو جانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صاحب, بات یہ ہے کہ دسمبر 2013 میں ایک پروگرام تھا مطیع اللہ جان صاحب کا, اپنا گریبان, وہ رات کو 10 بجے ہوتا ہے. اس میں انہوں نے ٹیلی فون پہ بیپر پہ لائیو لیا تھا حسن وسیم افضل صاحب کو, سابق ڈیپٹی چیئرمین. جی. انہوں نے اس وقت فرمایا تھا کہ جی ریکارڈ غائب ہو گیا ہے. یہ آج نہیں غائب ہوا, 2013 میں بتا جناب اس سے پہلے غائب ہو گیا. یہ ہماری کوئی ملی بھگت نہیں ہے, میں لائیو ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں. زرداری صاحب کے دور میں غائب ہوا ہے. یہ ریکارڈ کب غائب ہوا, کب NRO ہوا, کب امینٹیاں دی گئیں, کب یہ سب کچھ ہوا, یہ ہمارے سر پہ. ہمیں تو بھائی یا تو یہ مرایا ملا ہے یا ہمیں مردہ ملا ہے. بات آپ سمجھ گئے سر؟ لیکن مردے میں جان ڈالنے کا وعدہ کیا تھا شہباز شریف صاحب نے. دیکھیں بات یہ ہے, گھسیٹنا تھا سڑکوں پہ. وہ دیکھیں, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, کئی دفعہ باتیں ایسی کر جاتے ہیں تقریروں میں,
لیکن جب آپ عمل پہ آتے ہیں، جب آپ پھر ڈر جاتے ہیں، نہیں پھر میری بات سنیں، ہم نہیں ڈر جاتے. ہم جب فوجی عدالتوں کا 21 امینڈمنٹ کر رہے تھے تو ہماری پارلیمنٹ میں تھے بہت سارے لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، کل کو آپ بھگتیں گے. بھائی اگر ہم کریں تو ہم بھگتیں، لیکن جس حالات پہ، جس نیج پہ، جہاں جو آپ فرما رہے ہیں کہ عدالت سے ریکارڈ غائب ہو گیا ہے، اگر ہم 21 امینڈمنٹ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ صحیح ہے. سو بات یہ ہے کہ اس سسٹم کو ری ویمپ ہونا ہے. ایک ادارے کو پولیٹیشن پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ الزامات لگان. میں آج پی ایس سی بھگتا کے آیا ہوں اور 2 کیس جو سفارت خانے کی بلڈنگ اور ریزیڈنسی ہے ٹوکیو میں اور جاکرتا میں، ہائے 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 ہائے، ایسے شگوفے آج میں نے سنے ہیں کہ میری عقل ہی گم ہو گئی کہ اس وقت کے جو سفیر تھے اس عدالت میں جاکرتا میں کیس دائر ہوا جن کے ساتھ پہلے انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا اور بعد میں بیک آؤٹ کیا، تو اس مدعیہ نے وہاں بیان دیا اور اس پہ ڈگری ہوئی کہ میں نے سفیر صاحب کو $48,000 رشوت دی ہے. تو ان کو جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا ہاں لی ہے، جو کرنا کر لو. یہ حکومت کو کہا جا رہا ہے، یہ اکاؤنٹس کمیٹی کو کہا جا رہا ہے. آج نہیں کہا گیا سر، یہ 2004 اور 2005 کی پبلک کمیٹی، اور ہم اس وقت سے ریکارڈ گھسیٹ رہے ہیں، ہم تو مردے گھسیٹ رہے ہیں میرا بھائی. چلیں جی، ہر طاقتور شخص ویورز کا، اشرافیہ، جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرا، سینئر بیوروکریٹ، حتیٰ کہ سیاستدان، سب اس ریاست کو کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے آپ کر لیں. یہ ہم نے لوٹا ہے، یہ شیر مادر کی طرح ہم نے چھینا ہے، یہ ہڑپ کیا ہم نے، یہ نگلا ہے ہم نے، اگلیں گے نہیں ہم. سومرو صاحب سے بات کرتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد. بریک کے بعد ویلکم قیوم. سومرو صاحب، جدھر اشارہ کیا میاں منان صاحب نے، حسن وسیم افضل جو سابق ڈیپوٹی چیئرمین نیب رہ چکے ہیں، سر انہوں نے عدالت کو خود بتایا تھا کہ 1998 میں حسن وسیم افضل سوئٹزرلینڈ سے خود دستاویزی ثبوت لے کر آیا تھا، اصل ریکارڈ، اور وہ میں نے فراہم کیا تھا جس میں ایس سی ایس اور کوٹیکنا ریفرنس کا ریکارڈ شامل تھا. لیکن آج وہ ریکارڈ جو ہے اس میں سے کچھ چیزیں غائب ہو چکی ہوئی ہیں، اور حسن وسیم افضل صاحب نے کہا کہ وہ ریکارڈ جو ہے اس میں بیرون ملک کمپنیوں سے ہونے والے معاہدوں کا ثبوت، بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز، ان بینک اکاؤنٹس کے بینیفیشریز کی ڈیٹیلز، اور کچھ عدالتی فیصلے بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ آصف علی زرداری صاحب کا اور ایک شپنگ ایجنٹ کا ایک ایسا معاہدہ جس پہ دونوں کے سگنیچرز ہیں، وہ دستاویز بھی شامل تھی، لیکن سب کچھ غائب ہو گیا. یہ کون غائب کرتا رہا سومرو صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو آپ نے انٹرو میں بات کی، میں وہاں سے شروعات کروں گا اپنی بات کی. دیکھیں، آصف زرداری صاحب کے اوپر نیب کے جتنے بھی کیسز بنے تھے وہ میاں نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں بنے تھے، اور میاں نواز شریف کے وقت اس وقت جو ہے سیف الرحمان اس کا جو ہے نیب کا چیئرمین تھا. اور جتنے بھی کیسز بنائے گئے تمام تر سیاسی کیس بنے تھے، اور انتقام کے حوالے سے پیپلز پارٹی سے ان کو انتقام لینا تھا، وہ جھوٹے کیس تھے، اور اس جھوٹ کی بنیاد پہ تمام تر کیسز ان کی عدالتوں سے، آصف زرداری صاحب کی عدالتیں نہیں تھی، پیپلز پارٹی کی عدالتیں نہیں تھی، انہی کی عدالتوں میں تمام تر کیسز ختم ہو گئے. 5 سال جب آصف زرداری صاحب صدر پاکستان رہے تو اس کی صدارت کے 5 سال پورے ہونے سے 2 مہینے کے بعد، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، آپ لوگ میڈیا والے بھی گواہ ہیں کہ 2 مہینے کے بعد اسلام آباد نیب کورٹ میں ان کو بلایا گیا اور وہ آئے. اور بلکہ اس کے برعکس ایک جنرل صاحب جو تھے ان کو بلا کر کے عدالتیں تھک گئی، میڈیا تھک گئی، وہ اسپتال تو چلا گیا لیکن کسی عدالت کو اس نے فیس نہیں کیا. لیکن زرداری صاحب نے پچھلے 18 سال سے انہی عدالتوں کو فیس کیا ہے. یہاں پہ میں بنیادی طور پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں میاں منان صاحب کو بھی جواب دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اس پاکستان میں بدقسمتی سے ایک ایس او پی بنا ہوا ہے. اگر کسی پرائم منسٹر کی قتل ہونا ہے، شہادت ہونی ہے، تو وہ بھی سندھ کا پرائم منسٹر مارو، چاہے وہ لیاقت علی خان کو گولی مارو، چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کرو، چاہے کسی اور وزیر اعظم کو ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کرو. تو وہ ایک ایس او پی ہے کہ سندھ سے
किसी भी प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करना है तो वो सिंध से उसका कत्ल होना उसका लाजमी है। अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को जेल भेजना है या उसके ऊपर नेब केसेस बनाने हैं वो भी सिंध से जो है लो, क्योंकि ये एक एसओपी है। अगर किसी वर्कर को जेल नवाज शरीफ भेजना है साहब के ऊपर भी केसेस बने, तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको दावा से इनके ऊपर केसेस बने तो इन्होंने माफिया लेकर के जिद्दा चले गए, इन्होंने माफिया ली और जिद्दा चले गए और 10 साल कौम से माफी झूठ बोला और इन्होंने अदालतों पे हमला किया, इन्होंने चेयरमैन नेब को जो है लताड़ा। अगर इनके नाम पेश आए, इनसे तो हौसला है नहीं, इनमें तो बर्दाश्त नहीं है। ये तो पीपल्स पार्टी का हौसला है कि उनकी क़यादत शहादतें भी ले रही है, नेब के केस भी भुगत रही है और उनके वर्कर जो है कोड़े भी खा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं और उसके नतीजे पंजाब विक्टिमाइज कर रहा है। साहब इस बात को सेकंड करेंगे कि सैफुर रहमान ने अदालत में, पिंडी के एहतसाब अदालत में, उसका मैं भी गवाह हूं और हामिद मीर साहब भी गवाह हैं। मैं इसलिए गवाह हूं कि सैफुर रहमान ने पहले मुझे मैसेज कराया था कि मैं जरदारी साहब से माफ़ी मांगना चाहता हूं, आप मुझे टाइम लेके दें, लेकिन उसको टाइम नहीं मिला, वो खुद भी आ गए। उससे पहले उनकी वालदा आई थी, उसने अपने वालदा पहले आई थी, उन्होंने कहा मैं अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। फिर सैफुर रहमान साहब आए, उसने कहा जरदारी साहब मैंने मियाँ शहबाज शरीफ के कहने पे सारे केसेस झूठे बनाए थे, मुझे आप माफ करें, इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कयूम साहब, अगर नवाज शरीफ साहब के दौर में केसेस बने तो नवाज शरीफ साहब के दौर में केसेस खत्म भी तो हो रहे हैं आपके। सुने ना, एक वक्त सर केसेस खत्म भी तो मियां साहब के दौर में हो रहे हैं आपके। शहबाज शरीफ ने कराची में आकर के माफी मांगी बहैसियत चीफ मिनिस्टर। ये अभी 2 महीने की बात है कि मैंने जरदारी साहब आपके ऊपर जो बात, चले मुझे आगे बढ़ना है, जरा शॉर्ट कमेंट मियां साहब से लेके मैं पर जाता हूं कसूरी साहब के पास। मियां साहब, ये सारी विक्टिमाइजेशन आप लोगों ने की 1918, सर मैं जरा जवाब ले लूं। देखिए सारे केसेस खत्म हो रहे, तो ये अदालत पे हमारा एतमाद रहा है, अदालत ने हमें इंसाफ दिया है, हमने किसी अदालत के ऊपर पथराव नहीं किया। चले मैं जरा जवाब ले लूं, मैं जरा मियां साहब 40 करोड़ रुपया खर्च किया नैब ने जरदारी साहब के ऊपर और 17 साल के बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया। इस केस में भी बाजार नजर आ रहा है कि जरदारी, सर मैं जवाब तो ले लेते मुझे। जी मियां साहब, ये है जी, मैं उनकी तरह जज्बाती बनता नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादती की है आप लोगों ने, वो जज्बाती क्यों ना हो, बहुत ज्यादती की है। 17 साल आपने उनके सुने शरीक चेयरमैन को जेल में रखा। मुझे सुने ना, बात ये है हम तो 12 अक्टूबर 99 को चले गए थे, 17 साल कहां से आ गए मेरा भाई? तो ये 98 में केसेस किसके दौर में बने? 12 रेफरेंसेस जो मैंने ओपन में बताए सर। अभी तो मेरा भाई 2 महीने भी नहीं हुए थे तो हम चले गए। ये अपना रिकॉर्ड दूसरे का ले, ज्यादा वक्त उन्होंने जो जेल में गुजारा है, क्यों माफिया लेकर गए थे? है मुशर्रफ साहब का, जरा सुन ले मेरी या मेरी बात तो सुनो। यूं सुन रहा, बात यह है कि लियाकत अली खान की शहादत, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस, मोहतरमा की शहादत, ये तीनों काम मियां नवाज शरीफ के दौर में नहीं हुए। जरा सुनते जाए काम। नवाज शरीफ साहब तो सियासत में नहीं थे जब भुट्टो साहब का दाखिला, यही तो मैं कह रहा हूं कि ना हमारे दौर में हुए, ना हम सियासत में थे, ना हमारा कोई गुनाह है। लेकिन मैं एक दरख्वास्त इनसे जरूर करूंगा, ये कौमी पार्टी का दावा करते हैं, ये सूबाई जहर फैलाना बंद कर दें, ये सूबाई तसब बंद कर दें, ये पाकिस्तान को चलने दें। पाकिस्तान 4 सूबों की इकाई है और पाकिस्तान ने कायम रहना है। आपकी बातों से पाकिस्तान हमने नहीं किया है, हमने शहादत के बावजूद भी मैंने आपको पूरा हालात, अब आ गया सैफरमान, आप इतने सच्चे हैं तो जाए, मैं लाइव कह रहा हूं, आप सैफरमान पे डेफर्मेशन का दावा करें कि एक सदर पाकिस्तान, आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट, आपकी पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर, उसको डेफर्मेशन हुई, आप क्यों दावा नहीं करते? करें आप, मैं चैलेंज करता हूं, करें आप दावा। सोमरो साहब वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि अगर गलत केसेस बनाए गए अरे दावा क्यों नहीं करते? तो आप अदालत में लेके जाएं सैफुर रहमान को। पाकिस्तान का कानून मौजूद है, अगर केस नहीं बनाए गए थे तो इन्होंने माफिया की, सुप्रीम कोर्ट में वकील बैठे हैं, मैं को मियां नवाज शरीफ सोमरो साहब, अगर आप अपनी इज्जत का इतना साथ है तो जाए, अगर गलत केस न होते तो इन्होंने, ये बातें हम जानते हैं। सोमरो साहब एक सवाल, चले मैंने चैलेंज कर दिया जाए, और उन्होंने माना है कि हमने गलत केस बनाए थे। कोई गलती नहीं, आप डेफर्मेशन उसकी कैरेक्टर एसिनेशन की गई, उसका 18 साल आप जेल में आपने रखा है, उसके एक दिन का हिसाब आप दे सकते हो?
آپ کے اوپر بھائی میں قانون کی بات کرتا ہوں سمرو صاحب، اس میں آئی پائیں شاہی نہیں، آپ لوگ چیئرمین کے خلاف ہوتا ہے نا، پونے چار ہوتا ہے۔ ابھی امیر عباس میرا ایک سوال ہے، اسی کے خلاف دیکھے تھے، میرا ایک سمپل سوال ہے، ابھی چیئرمین نیب نے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں صرف یہ کہا کہ 150 کیسز ہیں جس میں میاں صاحب ہے، میاں شہباز شریف ہے، تو ان کے سارے منسٹروں نے جائیں نا، اس کے لیے بھی جائیں، کہیں جائیں تو صحیح، ان کے چیف منسٹر نے اس جائیں اب آپ کو چیلنج ہے صاحب، ایک بریک پہ جاتے ہیں، تمام باتوں کا ایک ہی جواب، ایک بریک شامل کریں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ویلکم سر قصوری صاحب، ایک لیگل اوپینین، فاروق ایس نائک صاحب نے ریکارڈ کے غائب ہونے کو جواز بنایا پہلے 2 کیسز پہ، اور جو کرمنل پروسیجر کوڈ ضابطہ فوجداری کا سیکشن 265K ہے، جس میں شاید یہ دیا گیا کہ اگر ثبوت یا شواہد موجود نہیں ہیں تو انوسنٹ انٹل پروون گلٹی والی بات، تو اگر اسی طرح سے ثبوت اور شواہد غائب ہوتے رہیں گے تو پھر ملزم کو شک کا فائدہ تو ملے گا۔ بات یہ ہے کہ بنیادی اصول جو ہے جو کرمنل جسٹس پہ وہ یہ ہے کہ اٹ از دی باؤنڈیڈ رسپانسبلٹی آف دی پروسیکیوشن ٹو اسٹینڈ آن فیٹ، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یعنی ملزم کو اپنے دفاع میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں جب تک کہ پروسیکیوشن پہ پیروں پر نہیں کھڑی ہوتی، اور شک کا جو شبہ ہے اسی کہیں بھی شک آ جائے سٹوری کے اندر، اس کا جو فائدہ ہے وہ ملتا ہے ملزم کو، benefit of doubt goes to accused۔ ہمارے اسلام میں تو اس سے بھی ایڈوانس تھیوری ہے، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو جج ہے وہ بریت میں غلطی کر دے، سزا میں غلطی نہ کرے، ایڈوانس تھیوری دین دی اینگلو سیکسن لا، کہ وہ بریت میں غلطی کر جائے، بھائی بریت میں چھوڑے بھاگیا تو پھر دوبارہ پکا قابو آ جائے گا، لیکن ایک بندہ پھانسی لگ گیا تو اس کو کون سی دنیا کا کون سی ڈیٹ اس کو لے کے آئے گی، کون سا ہائی کورٹ اس کو واپس لے کے آئے گا، جج بریت میں غلطی کر دے، سزا میں غلطی نہ کرے، تو یہ ہے بنیادی اصول۔ تو چیز یہ ہے کہ اگر ریکارڈ ہی غائب ہو گیا ہے جس کی بنیاد پر، کیونکہ انصاف جو ہے وہ تو شہادت مانگتا ہے نا جی، اگر شہادت ہی غائب ہو گئی ہے وہ کسی طرح بھی ہو جائے، وہ نیب کی جو ہے وجہ سے ہو جائے، ان کی غلطی نیب کی کسٹڈی سے ہو، عدالت کی کسٹڈی سے ہو، وہ اگر ریکارڈ ہی نہیں ہے تو آپ کسی کو کیسے، لیکن بات یہ جی کہ یہ نیب کا جو قانون ہے اس میں بیسک جو اس میں جو تھا شروع سے ہی میں سمجھتا ہوں وہ جو پلی بارگین ہے وہ اصل میں ہے پلی ڈکیتی تھی، کہ آپ ڈکیتی ہیں، آپ نے مارا ہے، ڈاکہ مارا ہے، اور ڈاکے میں آپ نے 1 کروڑ روپیہ لے گئے ہیں اور آپ 5 لاکھ روپیہ دے کے آپ بری و ذمہ ہو گئے۔ سر سوری فار انٹرپشن، اس کا تو آپ اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ جب سے نیب بنا ہے 14 سال سے، ٹوٹل جو ریکوری کی ہے نیب نے 14 سال میں وہ 350 ارب ہے۔ اتنی کرپشن تو 1 مہینے میں ہو رہی ہے اس ملک میں، 1 مہینے میں ہو رہی ہے، اور 14 سال میں آپ اتنی ریکوری کر رہے ہیں، جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ پر خرچ ہو رہا ہے وہ تو اس سے زیادہ، یعنی یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیشنل اکوموڈیٹنگ بیورو بن گیا ہے، یہ اکوموڈیٹ کر رہا ہے، اکوموڈیٹ کر رہا ہے کرپشن کو۔ تو یہ جو پلی بارگین جو ہے یہ تو بنیادی طور پر انکریج کر رہی ہے میگا کرپشن کو، کہ بھائی اپنا 500-600 ارب کما لو اور 50-60 کروڑ روپیہ دے کے جان چھڑا لو۔ صاحب جس وقت زرداری صاحب لاسٹلی کیس میں ایکوٹ ہوئے 17 سال کے بعد، تو لطیف کھوسا سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی اور پنجاب کی پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا PMLN سے اور نواز شریف صاحب سے کہ وہ زرداری صاحب سے معافی مانگے کیونکہ ان کے خلاف جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ یہ پیپلز پارٹی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ سیف الرحمان کو سول سوٹ کریں، ڈیفیمیشن کریں اور اس کو عدالت میں لے کے جائیں، وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے معافی مانگیں، تو اب یہ ان کا مسئلہ حل کیسے کروایا جائے؟ میں حیران ہوں کہ آج کا یوتھ، آج کے پڑھے لکھے بچے اور بچیاں اور وہ لوگ جو پاکستان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، جو جب اس طرح کی ڈسکشن وہ سنتے ہیں تو وہ کیا سوچ اپناتے ہوں گے، وہ کیا پرسیو کرتے ہوں گے۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ پرسیپشن از اسٹرانگر دین ریالٹی۔ ایگزیکٹلی۔ اب حیرانگی کا عالم یہ ہے کہ آپ نے ادارے تو بنا لیے، آپ نے ان کے لیے فنڈز بھی دے دیے، آپ نے ان میں لوگ بھی لگا لیے، لیکن ایمانداری، کمٹمنٹ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اخلاقی جرت کہاں سے آئے گی؟ اس قوم آج جس نہج پہ کھڑی ہے یہ قوم کہ ہم اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے، وی ہیو بیکم سوری ٹو سے پرچیزبل کموڈیٹیز۔ جب ہماری قیمت لگے،
جب ہم 1 ارب روپے چوری کر کے 10%, 5% پہ کمپرومائز کرنے شروع کر دیں, یعنی ہم لائسنس دے رہے ہیں کہ جی لوٹ مار جاری ہے, لوٹو اس قوم کو. یعنی یہ ان اینڈنگ ایک سائیکی ہے, ایک سوچ ہے. اس کے لیے وقت کی ضرورت کیا ہے کہ آج پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور رولنگ پارٹی اور ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے. آج آپ نے ایگزمپلری میجرز لینے ہیں, خدا را ہم نے اللہ کو جواب دے ہیں. یہ جو آج لوگ اجتماعی خودکشیاں کر رہے ہیں, یہ جو بچے مر رہے ہیں, اور پھر پاکستان, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کے پروگرام سے پورے پاکستان کو اور پالیسی میکرز کو ایک میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہوں. پچھلے دنوں پل ڈیٹ کا, آپ بھی تھے اس میں, پل ڈیٹ کی ایونٹ میں سرینا میں سکور کارڈ بتایا گیا تھا, رائٹ ٹو انفارمیشن, پورے پاکستان اور وفاق کے چاروں صوبوں اور وفاق کا. وڈ یو بلیو کہ اس میں ایم فل 2 لڑکے یونیورسٹی سے پڑھنے والے آئے اور انہوں نے ایک بات کہی جس کو کسی نے آبزرو نہیں کیا, اینڈ آئی ایم شیئرنگ اٹ ود یو اینڈ آئی ایم کنویئنگ اٹ ٹو دا کنسرن کوارٹرز. انہوں نے کہا کہ جی بات ہو رہی ہے رائٹ ٹو انفارمیشن, اور انہوں نے کہا کہ ہم اتنے ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں, ہمیں کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا, تو سن لو آپ سارے جو پارلیمنٹیرین جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ بیٹھے ہو, آئی ایس میں بھرتیاں ہو رہی ہیں, ہم وہاں جا رہے ہیں. یو آر وٹنس ٹو دیٹ. ذرا آپ کو مہاتیر محمد, جس دنیا آئیڈیالائز کرتی ہے, ذرا مہاتیر محمد کا ایک آپ کو کلپ سنواتے ہیں. میاں منان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کرپشن کی لعنت کیسے ختم ہو سکتی ہے, کرپشن کے کیسز بار بار کھل کے کیوں سامنے آتے ہیں, سنیے. As much as government can become corrupt when invested with absolute power, markets also can become corrupt when equally absolutely powerful. We are seeing the effect of that absolute power today, the impoverishment and misery of millions of people and their eventual slavery. رائٹ سر, ایونچولی لوگوں میں غلامی بڑھے گی, فرسٹریشن بڑھے گی, ڈیپریویشن بڑھے گی, لوگ ڈپریس ہوں گے, ڈسٹریس ہوں گے اگر کرپشن ریاست کے اندر سرایت کر جائے گی. بالکل صحیح کہا. اور اگر کیسز میں سزا نہیں ملے گی پھر بھی. دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ جو نیب کا ادارہ, ابھی قصوری صاحب بہت اچھی بات فرما رہے تھے کہ پلی بال بگننگ, پہلے دن ہی جب آپ ایمانداری کے ساتھ بے ایمانی کا ترکہ لگا دیں گے اور پھر اس کو لا کے نیب کو, اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو بنا, اس کو لا کے ان اوروں پہ ختم کر دیں گے, بھائی کون کرے گا؟ سیاستدان کرپٹ ہے, ہم ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. جنرل صاحب نے این آر او کر دیا, اب کہاں سے لائیں بھائی؟ سپریم کورٹ نے این آر او کو بلیک لاک کر کے نل اینڈ وائٹ کیا, 8000 سے زیادہ کیسز کھل گئے, 2.5 سال آپ کی حکومت ہو گئی. کوئی آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا ان 8000 کیسز کے حوالے سے؟ ہم نے, دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے جو کیسز آئے ہیں ان کا جو حال ہے وہ ابھی آپ کے پاس 1 بائی 1 کھلتے جا رہے ہیں. چاہتے ہیں بریک سے پہلے آپ کو جلدی ذرا زرداری صاحب کے کیسز کی تفصیلات بتا دیں جن میں وہ بری ہوئے, جو ابھی تک ٹرائل میں. ایس سی ایس کوٹیکنا کیس, آصف علی زرداری صاحب اس میں بری ہو چکے ہیں. اساسا جات ریفرنس کیس, یہ کیس ابھی زیر سماعت ہے. اے آر وائی گولڈ ریفرنس کیس, زرداری صاحب بری. ارسس ٹریکٹر سکیم کیس, 1.5 لاکھ روپے فی ٹریکٹر رشوت لینے کا الزام, بری ہو چکے ہیں. پولو گراؤنڈ کی تعمیر کیس, بری ہو چکے ہیں. کنٹینر کیس, بری ہو چکے ہیں. بی ایم ڈبلیو کار کیس, زرداری صاحب بری ہو چکے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ نظام قتل کیس, زرداری صاحب بری ہو چکے ہیں. مرتضی بھٹو قتل کیس, زرداری صاحب بری ہو چکے ہیں. عالم بلوچ قتل کیس, زرداری صاحب بری ہو چکے ہیں. منشیات کیس, زرداری صاحب بری ہو چکے ہیں. سجاد حسین قتل کیس, زرداری صاحب بری ہو چکے ہیں. اور سوئس بینک اکاؤنٹس کیس, یہ کیس ابھی زیر التوا ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, سومر صاحب سے جانتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم قیوم سومرو صاحب. آپ کو تو ویلکم کر رہے ہیں میاں منان صاحب کے آپ ڈیفیمیشن, حتک عزت کا دعویٰ, ڈیمیجز کلیم کریں سیف الرحمان صاحب سے. اگر 30-35 سال پرانا کیس بھٹو صاحب کا جو حیات بھی نہیں ہے, اگر ان کے حق میں فیصلہ اب آ بھی جائے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ ان کی زندگی لوٹ نہیں سکتی ہے. اگر اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے تو زرداری صاحب تو حیات ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ اور زندگی دے, وہ صحت مند رہیں. ان کی زندگی میں فیصلہ ہونا چاہیے کہ ان کو کس طرح وکٹمائز کیا گیا, تو لے کر جائیں آپ سیف الرحمان کو عدالت میں, کیوں نہیں لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے ابھی 2-3 باتیں کی ہیں. پہلے تو دیکھیں یہ تاریخ گواہ ہے اور یہ تاریخ ہماری بنتی جا رہی ہے اور ہمیں اپنی تاریخ پہ فخر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے
قتل کو بھی عدالتی قتل قرار دیا گیا، اور ججز جو زندہ تھے اس وقت، اور یہ بیان آن ریکارڈ ہیں کہ سب نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر پریشر تھا اور ضمیر کے خلاف یہ فیصلہ ہم نے دیا، اور بھٹو صاحب معصوم تھے، اس گناہ میں وہ شریک نہیں تھے۔ تو ایک تاریخ کے حوالے سے وہ گناہ، لیکن اس کی زندگی واپس نہیں آ سکتی، یہ بھی آپ مانتے ہیں۔ دوسری بات، آصف زرداری صاحب کے اوپر آپ نے ایک لمبی لسٹ دکھائی کیسوں کی، اور اس میں تقریباً 99% وہ سارا کیسز ختم ہو گئے، رہا ہو گئے، باعزت بری ہو گئے۔ کیا یہ بھی جرم ہے کہ ان کا باعزت بری ہونا بھی کسی کو تکلیف دہ امر ہے کہ یہ باعزت بری کیوں ہو رہا ہے؟ 15 سال جیل، 10 سال جیل کاٹنے کے باوجود، 18 سال کریکٹر اسیسینیشن کے باوجود، اگر ایک آدمی، ایک انسان کورٹوں کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے باعزت بری ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بھی کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اور تیسری بات، ابھی آپ نے ذکر کیا NRO کے 8000 کیسز ہیں، 8000 کیسز میں دیکھیں امیر بھائی، 8000 کیسز میں پورے پاکستان میں اس کی بیوی سے علیحدہ رکھا گیا، بچوں سے علیحدہ رکھا گیا، 40 کروڑ روپیہ نیشنل ایکسچیکر سے خرچ کیا گیا۔ یہ اسی طرح ہوا ہے اسی طرح ہوا ہے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے زندگی سے علیحدہ کر دیا اور آج آپ ماننے پہ مجبور ہیں۔ اس کے 15 سال جیل میں آپ نے رکھا، آج یہ ماننے پہ مجبور ہیں۔ اور اس کے علاوہ 8000 NRO کے کیسز ہیں، سوا ایک آصف علی زرداری کے، باقی NRO کے کیسز کہیں کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ یہاں اس ملک میں اور سارے لوگ جن کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ نیب میں بنے ہوں، چاہے کسی اور ادارے نے بنائے ہوں، صرف اور صرف اگر جہاں تذکرہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، ایکشن ہوتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے ورکروں کے خلاف، ان کی قیادت کے خلاف۔ باقی جگہوں پہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارا بیسک سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی عدالتوں پہ آپ یقین کریں، اعتماد ہے، ایمان ہے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب آصف زرداری صاحب کی اس رہائی کو بھی نیگیٹیوٹی میں لے کر نہیں، یہ میرا ایک مجھے آگے بڑھنا ہے، ایک سوال کا مجھے جواب دے دیں بھائی، میرا ایک ہی جملہ ہے، ایک سوال، میرا ایک جملہ ہے، پھر آپ کے اس کے بعد کہ آج بھی میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈ غائب ہو رہا ہے، اصل میں آصف زرداری صاحب کی باعزت بری ہونا بھی یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا ہے، وہ اس کو دوسرے انداز میں کنٹراورشل پیش کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں تو قطن معافی کے قریب ہی نہیں جاتا ہوں، میں تو رول آف لا جانتا ہوں، قانون کے تحت آپ ہمیں چیلنج کریں، ہم قانون میں جواب دیں گے۔ چلے جی، وہ تو معافی نہیں مانگ رہے، قانون کا دیکھیں، قانون پہ چلے، معافی کس بات کی مانگنی ہے؟ آپ لوگوں نے مانگی ہے، اسی بات پہ ذاتیات پہ، انتقامی بنیادوں پہ کیسز بنائے، عدالتوں کے فیصلے کا، قانون کا احترام کرتا ہوں، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ۔ کورٹ تو کہہ دیا کہ وہ باعزت بری ہے۔ ہم نے نہیں کہا کہ یوں سمرو صاحب میرے بھائی، یہ جج صاحب نے کہا ریکارڈ غائب ہے، ہم نے نہیں کہا، یہ آج ہی جج صاحب نے فرمایا ہے کہ قبر سے ڈھونڈ کے لائیں، ریکارڈ لائیں اگلے تاریخ میں۔ شہریار آفریدی صاحب پہ تو یہ سپریم کورٹ کا کیس کیوں نہیں نکالتے جب انہوں نے ججز کو ننگے پاؤں؟ چلیں آفریدی صاحب، اگر میں تھر کی بات کروں ذرا سر چلتے چلتے، تو تھر میں دوبارہ پچھلے 6 دنوں میں سر 15 بچوں کی اموات ہو چکی ہیں، گزشتہ 6 دنوں میں۔ 1 سال پہلے 900 بچے مر گئے تھے 13 مہینوں کے اندر، ابھی پھر اموات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ 250 اسپتال ہیں تھر کے اندر، جن میں سے 124 اسپتال غیر فعال ہیں، آدھے سے زیادہ پیدائشی بیمار بچے آ رہے ہیں، کم وزن والے بچے آ رہے ہیں، انفیکشن زدہ بچے آ رہے ہیں، سانس کی تکلیف والے بچے آ رہے ہیں۔ یہ کس کا کام ہے سر؟ کون کرے گا یہ سر؟ دیکھیں جی، بڑی مؤدبانہ ریکویسٹ ہے میری بلاول صاحب سے اور ان کی ٹیم، کیونکہ وہ ینگ ہیں اور آبویسلی، بلکہ نہیں، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے لیے اور ڈیموکریٹک پولیٹیکل ہارمنی کے لیے اس وقت تمام سیاسی پارٹیوں کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا بہتر پاکستان کے لیے۔ تو میں بلاول صاحب سے یہ کہوں گا کہ ان کو جس طرح میں خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ نے ڈیلیور کرنا ہے، اسی طرح سندھ میں ان کو پرفارم کرنا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ تمام ویورز۔ سعودی وزیر خارجہ جو دورہ پاکستان پہ موجود ہے، کل تک ان کا دورہ جاری رہے گا، کل کے پروگرام میں انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا صورتحال ہے پاکستان کے فارن ریلیشنز کے حوالے سے۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیے گا جائزہ۔